سورۃ النور رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل کے آداب کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی مہم کے لیے، کسی اہم معاملہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کو بلائیں، ایک اجتماعی معاملہ ہے، کوئی جہادی مہم ہے، کہیں پر لشکر روانہ فرمانا ہے، تو ایسی خاص محفل کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک ضابطہ قانون ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی کا بلاوا ہے، اللہ کے نبی اہم ہے، ان کا بلاوا اہم ہے، ان کی مجلس بڑی اہم ہے، اس دوران اگر کسی بندے کو اپنا کوئی ذاتی معاملہ درپیش آ جائے اور ہو بھی اوریجنل جینون بات ہو، معقول عذر ہو، تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پابند ہے کہ میرے نبی سے اجازت طلب کرے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ اپنی خوشی سے چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو اجازت نہ دیں، اور فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو اجازت دے بھی دی تو ان کے لیے پھر بھی استغفار کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہتے جی میرا یہ کام ہے، بڑا اہم تقاضا ہے، لیکن اتنا اہم نہ ہو، جس بات کے لیے ان کو جمع کیا گیا وہ زیادہ اس سے اہم ہو، تو یہ بھی ایک لغزش کے زمرے میں بات آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت دینے کے باوجود بھی آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیں۔
ایک تو آپ علیہ السلام کی نورانی بابرکت محفل کے آداب میں سے ایک ادب کا یہ ایک ضابطہ قانون تھا۔ دوسرا یہ حکم ہے آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر کہ جو بھی صحابہ کرام ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپس کے اندر تم باتیں کرتے ہو، جیسے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا رویہ ہوتا ہے، جیسے تمہاری گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے، جب میرے نبی کے ساتھ بات کرو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جب بات ہو رہی ہو تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز ہے ادب۔ ادب ملحوظ خاطر ہو، جیسے آپس کے اندر اونچی آواز سے بات کر لیتے ہو، اور وقت جب میرے نبی سے بات کرو تو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، پست لے جاؤ، دھیمی آواز سے بات کرو، اور تمہاری بات سے پتہ چلے کہ واقعی یہ اپنا اندر کا جو ادب ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ان آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ضابطوں، دونوں قانون کی پابندی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ آتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے، اور وہ آنکھ بچا کے، جس کو ہم کہتے ہیں کھسک جانا، اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ادھر متوجہ ہیں تو ادھر سے بھاگ جائیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے نکل جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی کے ساتھ اگر تم یہ رویہ رکھو گے تو یاد رکھو پھر ضرور عذاب علیم، دردناک عذاب بھی پہنچاؤں گا، اور اس کے علاوہ تمہیں کسی بھی مصیبت کے اندر ڈال سکتا ہوں۔ اجازت مانگو، چوری نہیں جانا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو صحابہ تھے وہ تو سراپا اطاعت تھے، سراپا ادب تھے، بیچ میں جو منافقین کا گروہ تھا، جن کو اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کا نبی بھی جانتا تھا، یہ بیچ میں گھسے ہوئے ہوتے تھے۔ جہاد کے موقع پر بھی ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا تھا، اور اس قسم کے جب معاملات میں ان کو طلب کیا جاتا تھا تو کہتے تھے جی میرے تو گھر میں بڑی اہم ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، میرا معاملہ ایسا ہے، تو اس قسم کے بہانے بازیاں بھی کرتے تھے، یعنی کہ عذر ہوتا نہیں تھا، بنا لیتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جو عذر پیش کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ چپ کر کے نکل جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ کوئی بندہ اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ تو یہ کتنے پیارے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو محبوب علیہ السلام ہیں ان کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، جن کے آداب اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر سمجھا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب یہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی معاملے کے اندر، لم يذهبوا، تو یہ جاتے نہیں، حتیٰ يستأذنوا، یہاں تک کہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، اپنے ذاتی کسی کام کے لیے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پس آپ اجازت دیں اس کے لیے جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے، یعنی کہ یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ پابند نہیں ہیں، وہ پابند ہیں اجازت مانگنے کے، آپ دینے کے پابند نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہے، اجازت دیں، بے شک آپ روک دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، تم نہ بناؤ
رسول کے پکارنے کو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی تمہارا آپس کے اندر جس طریقے سے رویہ ہے وہ اور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ایسے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے ساتھ جب بات کرو تو با ادب طریقے سے کرو۔ قد یعلم اللہ الذین، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، جو چوری نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو اس کے امر کی، اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈریں ان تصیبہم فتنۃ، کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے انہیں دردناک عذاب۔ الا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ قد یعلم، تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس روش پر تم ہو، جس روش پر تم ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان اعمال کی جو انہوں نے کیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، اتنے بلند مرتبے والے ہیں کہ آپ کی محفل کے جو آداب ہیں ان کو بھی اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے زیادہ اعلیٰ ظرف نہ کائنات میں کوئی آیا اور نہ آ سکے گا۔ آپ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے تھے، منافقین کا رویہ کیسا ہے، مشرکین کا رویہ کیسا ہے، کافروں کا کیسا ہے، اور جو مخلص ہیں ان کا کیسا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر جو لوگ آپ کو اذیت پہنچانے والے تھے، جیسے منافقین ہو گئے، کافر مشرک ہو گئے، آقا علیہ السلام نے کسی کے منہ پر کبھی نہیں فرمایا کہ اے فلانے تو بڑا پکا منافق ہے۔ آپ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن پھر بھی جیسے منہ پر تانا دے دینا، یعنی کہ ہمارے نبی اتنے اعلیٰ ظرف تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ پکا منافق ہے، اس کے باوجود آپ تانا نہیں دیتے تھے، آپ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب جو لوگ ایسے معاملے کے اندر محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل کا ادب ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور اس کی خلاف ورزی کر کے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سب پتہ بھی تھا، لیکن کسی کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرا نبی تو چپ ہو جاتا ہے لیکن میں چپ نہیں ہونے والا، میں بتاؤں گا کہ میرے نبی کی محفل کا ادب کیا ہے۔ مکہ پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے دار ارقم کو یہ حیثیت دے رکھی تھی کہ کسی بھی معاملے کے اندر جب آپس کے اندر کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا، کوئی اپنا ذاتی کوئی معاملہ ہوتا تھا مسلمانوں کا، یا یہ کہ کسی کافر کے متعلق کو بات کرنی ہوتی تھی، جیسے اب ہجرت کی حبشہ کی طرف تو اس کے لیے مشورہ ہوا، یا اسی طریقے سے جب یہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت ہوئی اس سے پہلے وہاں مشورہ ہوا، تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ جو دار ارقم تھا نا وہ ایک مرکز تھا، وہاں پر مشاورت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں پر جو مرکز تھا وہ مسجد نبوی تھی۔ اب مسجد نبوی کے اندر آپ بلاتے تھے آ جاؤ، بس جب طلب فرماتے تھے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اہم بات ہو سکتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا کہ بھی تم سب کے سب آ جاؤ کہ میں پریشان ہوں میری پریشانی دور کرو۔ ہمیشہ اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے وہاں پر مشاورت ہوتی تھی۔ بھئی کہیں پر وفد بھیجنا ہے، کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہے،
یا کسی کے خلاف اگر کوئی جنگ لڑنی ہے، کسی غزوے کے اندر بھیجنا ہے، یعنی کوئی اہم جو معاملات ہوتے تھے اس کے بارے میں جمع کیا جاتا تھا۔ تو جب اسلام کی خاطر کسی کو بلایا جائے تو اتنی اہم ترین میٹنگ، اس سے زیادہ اہم میٹنگ کون سی ہو سکتی ہے جس میں اللہ کے نبی بلانے والے ہوں اور آپ خود اس میٹنگ کو کال کرنے والے ہوں کہ آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، ادھر بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔ اور ایسی جو ہوتی ہے نا میٹنگ، ایسی جو مجلس ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں المجالس بالامانہ، یہ جو مجلس کی بات ہوتی ہے نا یہ امانت ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو بات کی یہ راز کی بات ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہم جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کئی بار ہم نے وفد بھیجنا ہے تو اس بات کو صیغہ راز میں رکھا جائے، اس کی اطلاع کسی کو نہیں دینی، یہ راز اس کو فاش نہیں کرنا۔ تو یہ اس قسم کی اہم میٹنگیں ہوتی تھی، اس قسم کی اہم مجالس منعقد ہوتی تھی۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جس طریقے سے لوگ آئے بیٹھے ہیں، اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا جس طریقے سے اب مثلا درس چل رہا ہے، اب درس اہم ہے کہ غیر اہم ہے؟ اہم ہے نا۔ اب درس چل رہا ہے اور دوران درس وہ تو اللہ کے نبی کی ایک محفل ہے نا، یہ تو میں چھوٹی سی ویسے مثال عرض کر رہا ہوں، کہاں وہ محفل کہاں یہ، یعنی وہ تو اللہ کے نبی کا بلاوا ہوتا تھا اور وہ اتنی اہم ترین بات کے لیے ہوتا تھا۔ اب ہمارا درس قرآن ہے، یہ تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، یہ کہیں پر کوئی بیان ایک عالم کر رہا ہے اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ایک بندہ اٹھ کر چلے جائے تو بدمزگی ہو جاتی ہے، ایک اٹھ کر چلے جائے، دوسرا اٹھ کے چلے جائے تو جو بیان کرنے والے کا اپنا ذوق ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ یار ان کو تو شوق ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ جب اللہ کے نبی بلائیں اور وہاں سے اٹھ کر کوئی یوں چپ کر کے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گا کہ اتنا اہم ترین معاملہ تھا، ان کو میں نے جمع کیا، ان کو میں نے بلایا ہے اور ان کے دل میں اس کی یہی وقت تھی، یہ میری بات کا یہی وزن تھا ان کے دل میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب خاموش ہے لیکن میں خاموش نہیں ہوں، میں نے اس محفل کے اس مجلس کے آداب تمہیں سمجھانے ہیں۔ اگر تم مومن ہو، ایمان کی یہ شرط ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور جب وہ کسی معاملے کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، یعنی کہ جو پکے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے، اور جو چوری چوری بھاگ جاتے تھے تو وہ ایمان والے نہیں تھے، ان کے لیے باقاعدہ طور پر وعید ہے۔ پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ بعض لوگ جو جاہل ہیں ان کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہے، تو وہ جو منافقین والی کہانی ہوتی ہے اس کو صحابہ کے اوپر لگا دیتے ہیں، دیکھو یہ صحابہ ایسا نہ کرتے تو پھر قرآن کیوں ایسا اترتا۔ صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو صحابہ بھی جانتے تھے، اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، لیکن چونکہ وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ چکے ہوتے تھے، اگر اللہ کے نبی بتا دیتے کہ یہ ہے تو ان کے ساتھ سلام کرتا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی بتا دیتے تو جیسے عمر جیسے صحابہ تھے وہ ان کو جینے دیتے۔ تو آقا علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ چلو ابھی زبان سے پڑھ لیا، ہو سکتا ہے کہ ہماری محفل میں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے تو محفل کا رنگ تو اثر دکھاتا ہے، آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ رہراز پر آ جائیں، ابھی تو ان کے اندر شک ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جب قریب لگیں گے تو پھر انہیں بات سمجھ آ جائے گی اور یہ پکے مومن بن جائیں گے، اور ایسے بے شمار ہوئے بھی کہ پہلے ایمان پکا نہیں تھا پھر بعد میں پکا ہو گیا، اور کچھ ایسے ڈھیڑ تھے کہ جو شروع سے منافق تھے نفاق پر ہی مرے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، اس میں ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو عام بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابہ کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں تو یہ صحابہ کے بارے میں نہیں اتری، اب دیکھیے پورا کا پورا جو مضمون ہے، اگر کسی کا ظرف ٹھیک ہو، اس کے اندر ایمان ہو، اس کے اندر جہالت اور کفر نہ ہو، صحابہ کا بغض نہ ہو، کھلے دل سے انسان اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر اگر انسان مثبت سوچے، پھر ان آیات کو پڑھیں تو دونوں گروہ بالکل واضح ہیں کہ مومن کون ہے، ان کے لیے خوشخبری آ رہی ہیں کہ اگر وہ اجازت مانگتے ہیں تو اجازت دے دو، ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ تو کیا کسی کافر کے اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ تم استغفار کرو؟ کسی منافق کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے تم استغفار کرو؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جو منافقین کے گروہ ہیں ان کے بارے میں الگ سے ہے، فرمایا کہ جو چپکے سے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو بتا دو کہ کسی فتنے کے اندر تم نے پھنسنا ہے، کسی مصیبت کے اندر تمہیں مبتلا کرنا ہی کرنا ہے،
اور پھر آخرت کا عذاب وہ پھر باقی ہے۔ تو یہ دونوں گروہ الگ الگ ہیں۔ جہاں پر بھی اس قسم کا مضمون آ جائے تو چونکہ ہماری سوچ مثبت ہے الحمدللہ، ہمارے اندر ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت ہے، تو ہم یہ تفریق کر دیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ صحابہ کرام ہیں، اور یہ جو وعیدیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ جو برے ہیں ان کی برائی کا تذکرہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو کسی کی برائی کا تذکرہ ہو تو بھئی دیکھو یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کی بد نصیبی ہے جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہے۔ انہیں کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ پکے مومن ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ تو ایسے پاک لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اندر کا کفر، اندر کی جہالت، اندر کی تاریکی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ان آیات سے پتہ چلا اللہ کے نبی کی عظمت کا کہ آپ کی جو محفل ہے اس کے آداب کیا ہیں۔ اسی لیے جو محفل کے آداب ہیں ان میں سے یہ ایک ادب ہے کہ کسی بھی محفل کے اندر ہم بیٹھتے ہوں تو اس میں بلا اجازت، یعنی کہ اگر کوئی اہم ترین ایسی محفل ہے تو وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کی جو محفل ہو، کوئی اس سے اٹھ کر چلے جائے اور وہ بھی چپ کر کے چلے جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتا دو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، کہ ان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک تو تم نے اجازت لینی ہے، دوسرا یہ کہ جب آپس کے اندر تم بات کرتے ہو تو اس رویے کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کیا شان ہے ہمارے نبی پاک کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے نبی کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں، آواز ان کی پست نہیں ہوتی، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ادب نہیں ہوتا، بے ادبی کے ساتھ بات کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے جتنے بھی اعمال کیے وہ سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ جتنا بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پکا نمازی ہو، لیکن جب اللہ کے نبی کا ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب یہ چیز ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو نادان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی تو انسان تھے ہماری طرح۔ جو انسان نہیں مانتے وہ کہتے نہیں جی وہ نور تھے، بشر ہی نہیں تھے، وہ جیسے غلط ہیں ایسے ہی وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں ہماری طرح انسان تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری طرح کہاں تھے؟ ہماری طرح کہاں تھے؟ وہ تمام انسانوں سے اعلیٰ تھے، تمام جنات سے اعلیٰ تھے، تمام فرشتوں سے اعلیٰ تھے، اور تمام انبیاء سے اعلیٰ تھے۔ انبیاء یعنی کہ سب سے برگزیدہ ہستیاں ان تمام سے بھی اعلیٰ تھے۔ اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بلند ترین مقام پہ ہمارے نبی پاک تھے۔ تو ظاہری طور پر تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بھی لگتا تو ایسا تھا جس طریقے سے بھی ہم ہیں، جس طریقے سے آپ تھے، لیکن ایسا معاملہ تھا نہیں۔ جس طریقے سے ایک زمزم ہوتا ہے اور ایک یہ عام پانی جو ہمارے گھروں کے اندر لگے ہیں موٹریں، لگتا تو ایسا ہے کہ یہ بھی پانی پڑے اور یہ بھی پانی پڑا ہے، اس پانی کی نسبت کچھ اور ہے، اس کی نسبت کچھ اور ہے۔ اب پانی ہم پی رہے ہیں، بتائیں زمزم میں ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تھا تو وہی پانی۔ تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، آپ پر وحی اترتی تھی، اللہ کا قاصد جبرائیل آتا تھا، کیا کسی اور انسان کے پاس آتا ہے؟ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دو آنکھوں کے ساتھ آگے دیکھتے ہو، فرمایا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اگر ہماری طرح ہوتے تو پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں اونگ آ جائے وضو باقی رہتا ہے؟ جی وضو گیا؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں جب وہ سوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟
ہمارے پسینے سے کتنی گندی بدبو آتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پرفیوم اور کیا عطر اور کتنا پاؤڈر لگاتے ہیں اور زور لگاتے ہیں کہ ختم ہو۔ آقا علیہ السلام کا جب پسینہ آتا ہے اس میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ مشک مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اور عام انسان، عام مسلمان کے لیے 4 نکاح بیک وقت یعنی کہ 4 بیوی وہ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھے گا تو دیر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی بیویاں 9 تھی۔ کتنی تھی؟ 9 تھی۔ یعنی کہ یہ پابندی عام مسلمانوں کے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے۔ فرق تھا کہ نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس مقام پر پہنچی جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکا، جہاں پر جبرائیل کہتا ہے کہ میری کیا مجال کہ بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام اس سے بھی بہت آگے گئے، عرش الہی تک پہنچ گئے۔ تو کیا وہ عام انسانوں کی طرح تھے؟ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح تھے، ہماری طرح کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ ہیں، آپ کے بھی ماں باپ تھے۔ جیسے ہمارا ننیحال ددیحال ہے، آقا علیہ السلام کا بھی ننیحال ددیحال تھا۔ اور اسی طریقے جیسے ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، آقا علیہ السلام کو بھوک پیاس لگتی تھی۔ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی یہ تکالیف بشری تقاضے آپ کے ساتھ تھے، لیکن شان کے اندر آپ سب سے بلند ترین مقام پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپس کے اندر تم بات کرتے ہو اونچی آواز کے اندر، جب میرے نبی کی باری ہے تو خیال رکھا کرو۔ اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں اس معاملے کے اندر ان کا ادب مثالی ہے۔ اکثر آپ نے یہ احادیث سنی ہوگی کہ بھئی ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے سوال کیا، ایک عرابی آیا، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اس نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا۔ کبھی آپ نے یہ بات سنی کہ ابو بکر آئے، آ کر پوچھا، حضرت عمر آئے، آ کر پوچھا، حضرت عثمان آ کر وہی پوچھ رہے تھے، حضرت علی آئے انہوں نے پوچھا؟ تو وہ کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ اتنے جو قریب تھے، کیا ان کو مسائل کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی؟ ان کو بھی آتی تھی، لیکن وہ سراپا ادب تھے، ان کی تو آواز ہی نہیں نکلتی تھی، وہ قریب بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس اب ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ اب ہم کس طریقے سے جرأت کریں اور یہ مسئلہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ادب اتنا پسند تھا، اللہ تعالیٰ کسی دیہاتی کو بھیجتا تھا اور اس کے دماغ میں وہی سوال فٹ کر کے بھیجتا تھا کہ جاؤ جا کر پوچھو، تم تو دیہاتی ہو، تمہیں کیا پتہ میرے نبی کے آداب کا، تم پوچھو گے میرے صدیق کو بھی پتہ چل جائے گا، میرے عمر کو بھی پتہ چل جائے گا، میرے عثمان کو، میرے علی کو پتہ چل جائے گا۔ ان کو اس مسئلے کی ضرورت ہے لیکن وہ جرأت نہیں کر رہے، یہ ادب تھا ان کا۔ تو جو جتنا قریب ہوتا ہے نا، اب یوں تو ہم کہتے تھے فلانا بندہ نہیں، یہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہتے 24 گھنٹے، اس سے پوچھو کہ وہ کتنا مشکل میں ہے۔ یعنی کہ ایک مثال ہے نا کہ جو بندہ ہر وقت میڈیا کے سامنے ہو، ہر وقت 20 کیمرے اس کے اوپر کھڑے ہوں، تو اس کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے بڑی اجیرن ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے مزے میں ہے وہ، لیکن جو بالکل اپنی اس کی زندگی ہے، سادگی، اس کے اندر مزہ ہی مزہ ہے۔ تو جو جتنے قریب تھے نا وہ اتنے زیادہ ڈرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے، کوئی ایسی بات غلطی سے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ نبی پاک کا ادب ہے۔ جو ادب ہے نا، ادب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کل جو ہے نا یہ ادب غائب ہوتا جا رہا ہے اور تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کچھ تو سوشل میڈیا کا کردار بھی ہے اور کچھ ماشاءاللہ سے ہماری اپنی بے روی بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آج کل سمجھتا ہے کہ میں افلاطون ہوں، بڑا فلاسفر ہوں، تو اسے ادب سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ورنہ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعلیم بچپن سے دی جاتی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوئے تھے جی؟ اور ڈر کیوں گیا بھائی؟ مکہ میں ہوئے تھے، مکہ پاک میں پیدا ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کو اماں سعدیہ لے کر کہاں چلی گئی تھی؟ مکہ سے دور دیہات میں لے کے چلی گئی۔ مکہ تو بہت بڑا شہر تھا اس وقت کی، یعنی کہ بڑی آبادی تھی، تو چھوٹا شہر تھا اس وقت کا، اب تو بہت بڑا شہر ہے۔
تو اس کی بنسبت دیہات میں کیوں؟ کیونکہ جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں نا تو وہ اندھیرے میں ڈرتے نہیں ہیں، وہ دلیر ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی دیہاتی کو نا وہ رات کو جا رہا ہے جی، اس کے پاس ڈنڈا ہوگا اور اکیلا جا رہا ہے، لوگ زمین کے اندر پن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی بھی صورتحال ایسی ہے۔ اور اگر ہمارے کسی شہری بچے کو کہنا جی آپ نے فلاں جگہ جانا ہے جی، وہ فلاں دکان میں، کہتا نہیں میرے راستے میں کتے ہیں میں تو نہیں جاتا۔ چلو پہلے تو کتوں سے ڈرتے تھے، چلو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، آپ کہتے ہیں جی کالی بلی آ جائے گی راستے میں، آپ تو کالی بلی سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ چیز یعنی کہ جو بہادری ہے یہ اس وقت دیہاتوں کے اندر بھیجا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہاں پر وہ بہادر بنے۔ دوسرا یہ کہ جب شہر کے اندر یہ صورتحال ہوتی تھی، اب شہر میں جو لوگ سرائکی ہیں نا ان کو اپنی سرائکی پوری نہیں آتی، آدھے لفظ اردو کے بیچ میں مار رہے ہوتے ہیں، جو اردو والے ہیں ان کو ماشاءاللہ اردو پوری نہیں آتی، وہ بیچ میں انگلش کے لفظ بیچ میں مار رہے ہوتے ہیں، جو پنجابی ان کو پوری پنجابی نہیں آتی، وہ آدھے اردو اور آدھی سرائکی۔ تو بات یہ کہ یہ دیہاتوں کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے انسان۔ جو دیہات کی زندگی ہے نا اس کے اندر جو جس زبان کا ہے، پنجابی ہے تو ایک نمبر پنجابی اس کو آئے گی، اردو والا ہے تو اس کو پوری پوری اردو، اگر سرائکی والا پوری پوری سرائکی، یعنی جو زبان ہے نا اوریجنل اس کی زبان خالص ہوگی۔ تو عرب لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ دیہاتوں میں جنگلوں میں بھیجتے تھے کہ وہاں جو آبادی ہے وہاں جا کر یہ دلیر بھی بنیں گے اور ان کو اپنی زبان پر بھی عبور حاصل رہے گا۔ تو اس وقت یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی، آج کل یہ نظام ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ادب ہے اس وقت اتنا اس کی تعلیم کی ضرورت سمجھی جاتی تھی کہ بادشاہ خلیفہ وقت ایک استاذ مقرر کرتا تھا کہ آپ نے میرے بچے کو گھر میں آنا ہے اور اس کو تعلیم دینی ہے، ادب سکھانا ہے۔ اور آج کل پتہ کیا صورتحال ہے، بھائی استاد اگر تھپڑ مار بھی دے، بچہ آ کے روتا ہوا بتایا جی میرے استاد تھپڑ مارا ہے، تو ہم پوچھیں گے نہیں بھائی کیوں مارا ہے، استاد کے گریبان میں فٹ ہو جائیں گے، بھائی تجھے ہم نے یہ اجازت دی تھی اس کو مارنے کی، تو پتہ نہیں کہ میرے ایک ایک ہے، تو ایک تھا تو گھر سے نہ نکال دے، اس کو جاری رکھو، میرا تو ایک ایک ہے جی، آپ نے اس کو اتنا بے دردی سے مار دیے۔ اب جب استاد کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو بچہ با ادب بنے گا کہ بے ادب بنے گا؟ یہ صورتحال ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خود جو والدین ہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کو ہم ادب سے خود دور کرنے والے ہیں۔ اب استاد کی جب ہم سر ہو جائیں گے تو استاد نے کیا سکھانا ہے؟ اچھا پھر بچے کو پتہ ہے جی اچھا وہ میرے استاد کو ڈانٹ پڑی ہے، اب مجھے دوبارہ ہاتھ لگانا پھر اس کا بندوبست اور کرواؤں گا، تو استاد بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی مصیبت آئی ہوئی ہے 2-4 گھنٹے کے لیے ٹل جائے، ٹھیک ہے، پڑھے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ وقت اس وقت کے خلیفہ وقت اپنے بچوں کے ادب کے لیے استاد مقرر کرتے تھے۔ آپ کو میں چھوٹی سی ایک بات سناتا ہوں، پھر وقت بھی پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک خلیفہ وقت نے ایک استاد کو مقرر کیا بچے کے لیے، اب وہ استاد اس کو پڑھاتا بھی تھا، ادب بھی سکھاتا تھا۔ اب وہ بچہ جو ہے نا وہ استاد کو وضو کرا رہا تھا۔ آج کل کے والدین میں اور اس وقت کے والدین میں فرق میں بتا رہا ہوں۔ خلیفہ وقت کا بچہ اپنے استاد کو وضو کرا رہا ہے تو اس نے لوٹا پانی کا، اس ٹائم تو یہ ٹوٹیاں تو نہیں ہوتی تھی، لوٹا پانی کا بھر کے اور اس کو اوپر ایسے ڈال رہا ہے، اور استاد جو ہے وہ اپنے اعضاء وغیرہ دھو رہا ہے، پاؤں وغیرہ دھو رہا تھا۔ جیسے وہ بادشاہ ہے اس وقت کا تو وہ استاد ڈر گیا، بھائی استاد سوچ رہا تھا بھی بادشاہ مجھے کہے گا اچھا یہ میرا بچہ شہزادہ ہو کے اور تو اس سے یہ خدمت لے رہا ہے، استاد گھبرا گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کرے گا کیا۔ وہ آیا، اس نے آنکھیں نکالی اور آنکھیں نکال کے اس کے بعد جو ہے نا وہاں کھڑا ہو گیا۔ استاد بھی ڈر رہا تھا اور بچہ بھی ڈر رہا تھا۔ اب وہ استاد کہتے جی وہ یہ مجھے تھوڑا وضو کرا رہا تھا، تو اس کے بعد پھر میں اس کو جو تعلیم ہے اس کو میں وہ دوں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تو یہ ادب سیکھ رہا ہے، لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے اور استاد اپنے ہاتھ سے پاؤں دھو رہا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رگڑ، ایک ہاتھ کے ساتھ پانی ڈال، دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس کے پاؤں مل اور اس کے پاؤں دھو، یہ ادب ہوتا تھا۔ اور کوئی ہمارے جیسا ہوتا اچھا ہمیں اس کو پڑھنے بھیجتے ہیں کہ کام کے لیے بھیجتے ہیں، یہ تمہارا نوکر لگا ہوا ہے، ملازم لگا ہوا ہے۔ بادشاہ وقت بچوں کو یوں تربیت دیتے تھے، یوں ادب سکھاتے تھے۔ اب بتائیے کہ جب ایک بچے کو اس کا والد اس طریقے سے ادب سکھائے اور استاد اس کو یوں ادب سکھائے تو بڑا ہو کے وہ کیسے باادب بنے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ علماء کا ادب نہیں ہے، ائمہ کرام کا ادب نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے کوئی ادب نہیں ہے، ایک بہت بڑا ولی وقت آیا ہوا ہے، بڑی خانقاہ سے آیا ہوا ہے، ادب نہیں ہے۔
یعنی کہ یہ بے ادبی ہے نا کہ ایک ولی وقت بیٹھا ہوا ہے، ایک شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں، اور ہم ایسے باتیں کریں جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کے یہ نائب ہے نا. جب اللہ کے نبی کا یہ ادب ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، تو یہ اللہ کے نبی کے نائب ہیں، ان کے نمائندے ہیں، ان کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. جب صحابہ پابند تھے اللہ کے نبی کے سامنے، تو اب کی جو عوام ہے یہ علماء کے سامنے یہ پابند ہے. تو کیا اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے؟ اب تو ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ جی شاہ رخ ہے، جی سلمان خان ہے، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں مسلمانوں کے. انہیں جیسی شکلیں بنائیں گے بندروں جیسی، ادھر سے جب کٹیں گے اور ادھر سے کٹیں گے، کوئی کتے جیسی شکل بنا کے پھر رہا ہے، کوئی بندر، کوئی خنزیر جیسی، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نمونہ ہے کہ یہ جو بےہودہ قسم کے لوگ ہیں، یہ کنجر لوگ ہیں، یہ نمونہ ہمارے لیے. تو اللہ کے نبی ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام ہمارے سامنے ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یہ ہمارے نمونہ ہیں، یہ حجت ہے ہمارے لیے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا سے خدا را ہم اس سے ادب نہ سیکھیں. ادب اس وقت بھی ملے گا تو خانقاہ سے ملے گا، کسی دینی مرکز سے ملے گا، مدرسہ سے، مسجد سے ملے گا انشاءاللہ. اب دیکھو آج ہم درس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ علم اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ باتیں بتاؤ کیا بازار سے ملتی ہیں؟ کیا یہ سوشل میڈیا سے ملتی ہیں؟ یہ حقائق جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ قرآن سے ملیں گے، یہ مسجد مدرسہ سے ملیں گے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ادب سیکھیں، اپنی اولادوں کو ادب سکھائیں. دیکھو اگر ہم ان کو سکھائیں گے نا استاد کا ادب، احترام، استاد ان کو ڈانٹے گا، مارے گا، گھر آ کے بتائیں گے بھی نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر استاد نے مارا اور بچے نے آ کے بتایا نا، بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، والد پکڑ کے پھر لے استاد کو، اس کو دو اور لگاؤ. پہلے یہ ہوتا تھا، یعنی کہ استاد کا ادب سکھایا جاتا تھا نا. آپ کہتے ہیں یہ مار نہیں پیار. اس کا پھر رزلٹ سب کے سامنے ہے. یونیورسٹی میں، کالجوں کے اندر یہ وہ لڑکوں نے مل کے نہیں جانے پروفیسر کی چترول کر دی. اب دیکھو استاد کو جو مار لی تھی لگ گئی. یہ بتاؤ ایمان سے کہ کیا ان بچوں کو تعلیم نصیب ہوگی؟ انہیں ترقی نصیب ہوگی؟ ان کے اپنی اولاد ان کے گریبان پکڑیں گی نہیں پکڑیں گی؟ اس کا انجام ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. اصل بات یہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بغیرتی دکھا دی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ادب کو اہم سمجھیں. یہ بہت زیادہ اہم ہے. اللہ کے نبی کا ادب، پاک ہستی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام، یعنی جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو مقرب لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کریں گے تو ہماری نسلوں کے اندر خیر منتقل ہوگی اور وہ ہمارا ادب کریں گی. اگر ہم خود ادب نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہماری توہین کریں گے، ہماری بے ادبی کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.